بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ واقعہ کربلا کے وقت وہاں موجود تھے، مگر آپ شدید بیمار تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام جانثار شہید ہو گئے تو یزیدی فوج نے امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے خیموں پر حملہ کر دیا، مگر بی بی زینب علیہ السلام آپ کی ڈھال بنی اور ان سب یزیدی فوج سے آپ کو بچایا۔ یزیدی فوج نے آپ کو بیویوں کے ساتھ قیدی بنا لیا، بازاروں کوچوں سے پھرا کر طرح طرح کے ظلم کر کے آپ کو شام لایا گیا۔ آپ نے یہ تمام مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار پہنچے تو دربار کے اندر ایک جشن کا سما تھا۔ یزید اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا اور کربلا کے واقعے کو ہنس ہنس کر اپنی جیت بتا رہا تھا۔ یزید نے کہا کہ کاش میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر کتنا خوش ہوتے کہ میں نے اولاد علی سے کیسا انتقام لیا ہے اور ان کے کیا حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنے خطیب سے کہا کہ ممبر پر آؤ اور ہماری تعریفیں کرو۔ خطیب چنانچہ ممبر پر آیا اور یزید اور بنو امیہ کی جھوٹی تعریفیں کرنے لگا۔ تب زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین نے اونچی آواز میں کہا، اے خطیب، تو نے یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو نے اپنے لیے جہنم میں ایک جگہ بنا لی۔ پھر امام زین العابدین نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، مجھے بھی موقع دے کہ میں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں۔ تو لوگوں نے یزید کو مشورہ دیا کہ یہ بیمار قیدی کیا کہے گا، اسے بولنے کی اجازت دے دو۔ یزید نے اپنے غرور کے نشے میں آ کر امام زین العابدین کو خطبے کی اجازت دے دی۔ امام زین العابدین ممبر پر آئے اور خطبہ شروع کیا۔ آواز علی میں آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اللہ نے ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عنایت کی ہیں اور 7 چیزوں میں برتری عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں علم، حکمت، بردباری، وضاحت، شجاعت، بہادری اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہمیں عنایت کی ہے۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے ہمیں برتری دی ہے وہ یہ ہیں: اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا محبوب نبی ہم میں سے ہے۔ امت کے صدیق اور سب سے بہادر انسان علی ہم میں سے ہیں۔ روز محشر جب تک ہمارے دادا علی علیہ السلام لوگوں کو حوض کوثر نہ پلائیں گے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہم میں سے ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے خاندان میں سے ہے۔ اور اللہ کی آخری حجت امام مہدی علیہ السلام بھی ہمارے ہی خاندان میں سے ہوں گے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، تم میں سے جو یہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ یہ جان لیں، میں زین العابدین اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ میں زین العابدین اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر تمام فرشتے اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں علی علیہ السلام کا فرزند ہوں۔ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں جس کی تعظیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں حسن اور حسین کا فرزند ہوں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر پھرایا کرتے تھے۔ میں حسین ابن علی علیہ السلام کا فرزند ہوں جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں۔ میں اس کا وارث ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کی تپتی زمین پر شہید کر دیا گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو یہاں قیدی بنا کر کھڑا کیا گیا۔ یزید کے دربار میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اذان دی جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے اذان دینا شروع کر دی اور امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اذان کا جواب دینے لگے۔
جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین نے کہا بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اور اس لیے ہمارے جانثاروں نے قربانی دی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اے یزید، یہ محمد جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا؟ اے یزید، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لبوں کو چومتا تھا جن پر تو چھڑی مار رہا ہے۔ یزید کے دربار میں یہ خطبہ سن کر ایک بہت بڑا کوہرام برپا ہو گیا، لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے۔ جب یزید نے یہ سب دیکھا تو گھبرا گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو فوراً زندان میں ڈال دیا جائے اور امام سجاد علیہ السلام اور تمام بیبیوں کو قید کر لیا گیا۔